بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کلاس نمبر 61 کلاس ہے۔ پھر ہم اس میں متمکن کی 14ویں قسم کو پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی اس میں متمکن کی 14 نمبر کی قسم ہے، تو اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی جو قسم ہے، تو اس قسم سے پہلے ایک قسم ہم نے پڑھی تھی گزشتہ کلاس میں، وہ تھی اسم مقصور۔ وہ اسم مقصور کی قسم تھی۔ تو اسم مقصور کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی تھیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے، پھر اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے بات آ چکی تھی۔ اس میں متمکن کی یہ اسم مقصور والی جو قسم ہے، یہ اعراب تقدیری سے تعلق رکھنے والی قسم ہے۔ مطلب اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تقدیری اعراب سے تعلق رکھنے والی یہ قسم ہے۔ تو اس میں متمکن کی 13ویں قسم جو تھی وہ تقدیری اعراب سے تعلق رکھنے والی تھی۔ وہیں سے ہم لوگ یعنی اس میں متمکن کی اعراب تقدیری سے تعلق رکھنے والی قسموں کا آغاز کیے تھے۔ دوستو، آج کی جو قسم ہے اس میں متمکن کی، وہ قسم نمبر 14 ہے۔ تو اس میں متمکن کی قسم نمبر 14 ہے، اور اس کا نام دیکھیے غیر، یہ نام کے طور پہ عرض کیا جا رہا ہے، غیر جمع پھر مذکر سالم، غیر جمع مذکر سالم کی اضافت، یہ کی اضافت یائے متکلم کی طرف ہو۔ یائے متکلم کی طرف ہو تو ایسا اسم، تو یہ تقدیری اعراب کی یہ ہے دوسری قسم، تقدیری اعراب کی دوسری قسم ہے، اور اس میں متمکن کی 14ویں قسم ہے۔ اس میں متمکن کی 14ویں قسم۔ بہرحال دوستو، یہ جو قسم ہے اس کا تعلق جمع مذکر سالم کے علاوہ جو بھی اسم ہوتا ہے، تو اس کی اضافت جب یا متکلم کی طرف ہو یا کی طرف ہو، تو ایسی صورت میں اس کا اعراب بھی تقدیری ہوتا ہے۔ تقدیری کا مطلب، جیسا کہ آپ سے اس سے پہلے عرض کیا گیا، کہ لفظی طور پر تو اس کا اعراب دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہاں پہ اعراب کو مانا اور تسلیم کر لیا جاتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے دوستو، سب سے پہلے ہم کو اس قسم کی کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ہم جمع مذکر سالم کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے، جمع مذکر سالم کی مثال اس سے پہلے کئی مرتبہ بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ دیکھیے، مسلمون کی مثال ہے، یہ ہے جمع مذکر سالم۔ تفصیل سے اس کے سلسلے میں گفتگو ہوئی کہ واو اور نون والی جو جمع ہوتی ہے، جبکہ واو سے پہلے پیش ہو
نون کو زبر ہو، تو ایسی جمع ہے یہ جمع مذکر سالم، تو اس کو جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات قسم نمبر 14 میں بیان کی جا رہی ہے وہ مطلب اس قسم کے علاوہ کسی اور اسم کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو جمع مذکر سالم کا لفظ ہے تو اس کی اضافت یائے متکلم کی طرف جب ہوتی ہے تو وہ کوئی اور قسم بن جاتی ہے۔ یہاں پہ جمع مذکر سالم جو ہے یعنی مسلمونہ ہے جیسے مثال کے طور پہ، تو اس کی اضافت یا کی طرف ہو تو اس کے بارے میں ابھی نہیں بولا جا رہا ہے، بلکہ جمع مذکر سالم جو لفظ ہے مسلمونہ، تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ، اب کوئی دوسرا لفظ میں دوستو یہ دیکھیے، یہ ہے کتابن، یہ جمع مذکر سالم تو نہیں ہے، اس کی شکل اور صورت سے ہی پتہ چل رہا کہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، جمع واحد ہے وہ، تو یہ مسلمونہ کے جیسی جو جمع ہوتی ہے وہ جمع مذکر سالم ہے۔ تو اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، تو جیسے کتابن ہے، فرسن ہے، یہ دیکھیے فرسن، تو ایسے جو بھی لفظ ہیں اور جو بھی اسم ہے جبکہ وہ مسلمونہ کی طرح نہ ہوں، یہ شرط ہے۔ تو مسلمونہ کی طرح جو لفظ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی اسم ہو تو اس کی اگر اضافت یا کی طرف ہو رہی ہو، یا کی طرف ہو رہی ہو، یہ جیسے اس سے پہلے عرض کیا گیا آپ سے کہ یہ جو یا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا، میری، میرے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں لکھی جا رہی ہے مثال، دیکھیے کتابن ہے، یہ غیر جمع مذکر سالم ہے، یعنی مطلب مذکر سالم کے علاوہ ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے، تو اس کی جب اضافت مطلب اس کی نسبت یا کی طرف کرتے ہوئے اگر ایسا بولا جا رہا ہو جیسے کتابی، کتابی، تو کتابی کا ترجمہ ہوتا ہے میری کتاب، یہ ہے میری کتاب، تو یہ ہے جمع مذکر، یہ ہے متکلم، یائے متکلم، یائے متکلم، یہ یائے متکلم ہے۔ تو کتاب کے لفظ کی اضافت یائے متکلم یعنی یا کی طرف ہو رہی ہے اور اس کا ترجمہ میرے اور میرا اور میری، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ترجمہ اس کے حساب سے ہو رہا، میری کتاب، تو یہ وہ لفظ ہے جو جمع مذکر سالم نہیں ہے، کتاب کا جو لفظ ہے وہ جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ دیکھیے جمع مذکر سالم اس طرح ہوتی ہے، تو بھیا ایسی جمع نہیں ہے، یہ تو واحد ہے، ایک الگ لفظ ہے، ایک الگ اسم ہے۔ تو جب کتابن کی اضافت کر کے نسبت کر کے یا کی طرف بولا گیا تو اس کا ترجمہ ہوا، اس کی شکل بنی کتابی اور اس کا ترجمہ ہو رہا میری کتاب۔ تو جہاں کہیں جو بھی اسم بھئی مسلمونہ کی طرح نہ ہو، مسلمونہ کی طرح نہ ہو، پھر اس کے علاوہ کوئی اور اسم ہو جیسے کتابن ہے، فرسن ہے، قلمن ہے، بیتن ہے، دارن ہے، بھئی بہت سا ولدن ہے، تو اس طرح جو بھی اسم ہے جبکہ وہ جمع مذکر سالم نہ ہو تو ایسی اضافت کر کے یائے متکلم کی طرف جب بولا جائے یعنی وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ الفاظ کی اضافت یا کی طرف نسبت کرتے ہوئے بولے جائیں تو شکل بنے گی کتابی، فرسی، اب یہ فرسن کا لفظ ہے تو فرسی بنے گا، میرا گھوڑا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے فرسی، یہ ہے فرسی میرا گھوڑا، قلمی میرا قلم، بیتی میرا گھر، حجرتی میرا کمرہ۔ تو اس طرح جو بھی لفظ جو بھی اسم ہوگا جبکہ وہ یائے جمع مذکر سالم نہ ہو تو ایسے اسموں میں سے کوئی بھی ہوگا اور یا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو بولا جائے گا، تو ایسے وقت بھی اس لفظ کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے اور گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں پر نحوی حضرات کہ جب یا جمع مذکر سالم کے علاوہ کسی اور لفظ کو یعنی اسم کو یائے متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا اعراب تینوں حالتوں میں بھی
پیش کی حالت میں، زبر کی حالت میں، زیر کی حالت میں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ تو یہ تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دکھائی نہیں دیتا ہے اعراب، پھر لفظی طور پر بظاہر وہاں پر اعراب دیکھنے میں اور لکھنے میں نہیں آتا ہے، بولنے میں نہیں آتا ہے، مگر اس کے اندر اس وقت مطلب پیش کو یا زبر کو یا زیر کو، پیش کو، ضمے کو، فتحے کو، کسرے کو مان لیا جاتا ہے، پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو تینوں حالتوں میں اس کا اعراب یہ مطلب برابر ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تقدیری ہوتا ہے۔ تو تقدیری اعراب والی یہ دوسری قسم تھی۔ جو تقدیری اعراب کی قسمیں ہیں 4۔ تو دوستو اس سے پہلے حرکت کی قسمیں بھی گزر چکی، ان کی تعداد جیسا کہ بیان کیا گیا وہ 5 ہے۔ پھر حرف اعراب جہاں جہاں بنتا ہے جن جن قسموں میں، اسم متمکن کی قسموں میں، تو وہ تقریباً 7 تھیں۔ پھر یہ اعراب تقدیری والی جو قسمیں ہیں یہ 4 ہیں۔ 4 میں سے 2 قسمیں ہو رہی ہیں، دوسری قسم ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے میں پہلے کی طرح ہی یہاں مثالیں لکھ رہا ہوں، بلکہ وہ جو لفظ ہے ذہبہ کا لفظ چلا تھا، اسی لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہی لفظ یہاں لکھا جائے۔ تو دیکھیے ذہبہ، یہ ہے ذہبہ، ذہبہ، تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں فرسن کے حساب سے، فرسی کا لفظ، فرسی، ذہبہ فرسی، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا گھوڑا، میرا گھوڑا گیا۔ تو بہرحال یہ جو لفظ ہے یائے متکلم کی طرف فرسن کی اضافت ہو رہی ہے اور نسبت ہو رہی ہے، تو ایسا اس کو استعمال کیا گیا، اور وہ فرسن مسلمونہ کے جیسا لفظ نہیں ہے۔ تو جب ایسی شکل میں کوئی اضافت ہو تو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو اعراب ہے اس کو کہیں گے ضمہ تقدیری، پوشیدہ پیش۔ پھر اسی طریقے سے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انا ہے، تو ان پہلے سے مثال اس طرح چل رہی ہے حالت نصبی والی، تو انا کے بعد یہ زبر کا مقام ہوتا ہے، تو زبر کے مقام پر بھی زبر ظاہر ہونے کے بجائے پوشیدہ ہوگا، پھر انا فرسی بولا جائے گا۔ تو یہ حالت، یہ تھی حالت رفعی، پھر یہ ہے حالت نصبی، حالت رفعی اور حالت نصبی، یہ حالت نصبی ہے کیونکہ انا کے بعد یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے، دیکھیے بے شک گھوڑا، پھر اس کی پورا جملہ بعد میں ہوتا ہے، میں صرف ابھی مختصر لفظوں میں اس کو میں لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیونکہ انا یہ اسم ہے انا کا، تو زبر کی حالت میں آیا، اس کے بعد اس کی خبر بھی ہونی چاہیے، لیکن ابھی فی الوقت حالت نصبی کو بتانے کے لیے، حالت رفعی کو بتانے کے لیے یہ مثالیں لکھی جا رہی ہیں شروع سے ہی۔ تو یہ دیکھیے یہ جو ہے نا فرسی کا جو لفظ ہے، تو یہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ انا کے بعد آیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انا کے بعد آنے کے باوجود بھی اس کو زبر کھلا ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے دوستو فتح لفظی، فتح تقدیری، یہ ہے فتح تقدیری۔ پھر اسی طریقے سے اب حالت جری والی مثال بھی ہے، حالت جری، تو من کے ساتھ ہی ہم مثال کو لے لیتے ہیں۔ یہ ہے من فرسی، من فرسی، میرے گھوڑے سے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، میرے گھوڑے سے۔ تو اب یہ جو ہے فرسی کا لفظ یہاں پہ بھی، حالانکہ من آیا ہوا ہے، تو اس کے بعد لفظی طور پر کھلے طور پر زیر ظاہر ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ تقدیری اعراب ہے تو یہاں پہ کسرہ تقدیری ہے۔
حالت رفعی میں ضمہ تقدیری یعنی پیش چھپا ہوا مان لیں گے. حالت نصبی میں فتحہ تقدیری یعنی زبر کو موجود مانیں گے اندر سے. حالت جری میں کسرہ تقدیری یعنی زیر کو وہاں پہ اعراب کے طور پہ مان لیا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا. تو یہ تینوں قسموں میں بھی تقدیری اعراب ہو رہا ہے. کسی قسم کے اندر تقدیری اعراب سے ہٹ کے لفظی اعراب نہیں ہو رہا ہے، یعنی لفظی طور پر وہ اعراب دکھائی نہیں دے رہا ہے، پوشیدہ طور پر اس کو مان لیا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے والی جو قسم تھی دوستو، اس میں متمکن کی 13ویں قسم اور اعراب تقدیری کی پہلی قسم، وہ اس میں مقصور تھا. تو اس میں مقصور پھر یہ جو قسم ہے 14ویں، تو ان دونوں کا اعراب بالکل ایک جیسا ہے. وہاں پہ اس میں مقصور کے اندر بھی حالت رفعی میں ضمہ تقدیری تھا، پوشیدہ طور پر پیش کو ماننے کا اعراب تھا. پھر زبر کی حالت میں زبر کو ماننے کا اعراب تھا، پوشیدہ تسلیم کرنے کا اعراب تھا. اور وہاں پہ بھی زیر کی حالت میں بھی زیر کو پوشیدہ مانا گیا تھا، اعراب کسرہ تقدیری. تو دونوں کا اعراب برابر ہے. تو یہ دونوں کا اعراب برابر ہونے والی قسمیں پوری ہوئی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی کلاس میں پھر آگے کی جو قسم ہے اس کو بیان کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آخری قسم ہوگی، وہ 16ویں قسم ہوگی اس میں متمکن کی، وہ بھی اعراب تقدیری سے تعلق رکھنے والی قسم ہے. لہذا اس کا بھی درس ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خصوصی طور پر یہ علم کی خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.